صلی علی 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 صلی علی. قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی الصوم لی و انا اجری بہ. پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اس سے حدیث قدسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ کتنی عظیم ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا اور یہ میرے لیے مخصوص عبادت ہے. جیسے ہی ایام رمضان کا آغاز ہوتا ہے ہر طرف رونقیں آ جاتی ہیں، بہاریں آ جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مصلے آباد ہو جاتے ہیں. تو رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے تو جہاں بہاریں آتی ہیں، رونقیں آتی ہیں اور تمام مسجدیں اور محرابیں آباد ہوتی ہیں، وہیں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ صرف ظاہری طور پر بہاریں نہ آئیں بلکہ ہمارا باطن بھی پربہار ہو جائے. رمضان کا ایک مقصد ہے، روزے کا ایک مقصد ہے. صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے. روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اگر معرفت کے ساتھ رکھا جائے تو حقیقی معنی میں وہی روزہ ہے. اور معرفت کے ساتھ روزے کا مطلب یہ ہے، معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہم نہ صرف بھوکے اور پیاسے رہیں دن بھر بلکہ ہم اگر بھوکے اور پیاسے ہیں تو اس احساس کے ساتھ بھوکے اور پیاسے رہیں کہ ہمارا یہ بھوکا اور پیاسا رہنا رضا الہی کے لیے ہے، مرضی معبود کے لیے ہے. اگر ہم رضا الہی اور مرضی معبود کے لیے بھوکے رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام برائیوں سے دور رہیں، تمام حرام کاموں سے دور رہیں. ہم حرام کام بھی انجام دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں. ہم برائیاں بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں. ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں. ہم مغلظات بھی اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ روزہ بے معنی روزہ ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی روزہ دار کو نہیں پہنچے گا. اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے روزے داروں کے روزے قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئیں گے بلکہ ان روزے داروں کے روزے زینت بنیں گے ان کے لیے کہ جنہوں نے معرفت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، جنہوں نے رضا الہی کے لیے روزے رکھے ہیں اور رضا الہی کے پیش نظر تمام امور انجام دیے. یعنی صبح فجر کے وقت سے جب سے روزے کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب کے وقت تک جب تک روزہ اختتام پذیر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہی نے وہ امور انجام دیے جو رضا الہی کے لیے تھے اور انہوں نے تمام حرام کاموں سے اپنے اجزائے بدن کو بھی محفوظ رکھا تو یقیناً ان کا روزہ قابل قبول ہے. مثلاً اگر آنکھیں ہمارے پاس ہیں تو ہم روزے کی صورت میں یہ نہیں کہ صرف بھوکے اور پیاسے رہیں بلکہ اپنی نگاہوں کو بھی غلط مناظر سے محفوظ رکھیں. ہماری نگاہیں غلط چیزوں کو نہ دیکھنے پائیں، ہماری سماعتیں غلط باتوں کو نہ سننے پائیں، ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ ادا نہ ہونے پائے، ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. تو ہم صحیح معنی میں روزے کا حق ادا کر رہے ہیں. اور ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، پریشانیوں مبتلا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی مریض ہو اور وہ دوا کی شیشی اپنے ہاتھ میں لے کر رکھے اور دوا کو نوش نہ کرے تو اگر وہ دوا نوش نہیں کرے گا تو اسے شفا یابی نہیں مل سکتی، وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا جب تک دوا کو نوش نہ کرے. خالی ہاتھ میں دوا کا لے لینا کافی نہیں ہے. ویسے ہی روزے دار کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ
تمام حرام کاموں سے پرہیز نہ کرے اور ان امور کو انجام دے کہ جو رضا الہی کا سبب بنے۔ یہ بہار رمضان ایک ایسی بہار ہے، ایک ایسا موسم بہار ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ بہار قرآن کا مہینہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں دو قرآن نازل ہوئے ہیں، قرآن ناطق بھی اور قرآن صامت بھی، یعنی وہ قرآن بھی جسے ہم کلام پاک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ بھی اسی رمضان میں نازل ہوا ہے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بھی 15 رمضان کو اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ تو ایک طرف نزول قرآن صامت ہے، دوسری طرف نزول قرآن ناطق ہے۔ تو اتنا اہم مہینہ کہ اس کی راتوں کو پروردگار نے عام راتوں سے منفرد قرار دیا ہے، اس کے دن عام دنوں سے الگ ہیں، اس کی ساعتیں عام ساعتوں سے الگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ سانس بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر آپ محو استراحت ہیں آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس کے لیے پروردگار نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے ہیں جیسے تم سے ماقبل والے افراد پر روزوں کو فرض کیا تھا، لیکن لعلکم تتقون، یہ تمہیں تقوی کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ تمہیں پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ماہ رمضان میں پورا مہینہ روزے رکھیں اور ہمارے اندر تقوی نہ آ سکے، اگر ہم متقی نہ بن سکے، تو پھر ہمیں کوئی رمضان کا فائدہ گویا نہیں ہوا ہے، اور روزے ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے نفع بخش نہیں ثابت ہو سکتے اگر ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں، اگر ہمارے اندر تغیر نہیں آ رہا ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ رمضان جہاں تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، رمضان جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان جہاں دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے، رمضان جہاں ہم اہل بیت علیہ السلام سے تمسک اختیار کر کے عبادتوں کے قریب آتے ہیں، وہیں اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس مہینے میں ہمیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچانا چاہیے۔ رمضان کا مقصد تبھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ رمضان جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے، جہاں ریاضتوں کا مہینہ ہے، جہاں سخاوتوں کا مہینہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔ جتنا زیادہ خیرات کریں گے، جتنا اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ وہیں ایک اور بھی شے ہے میں جس کی طرف اپنے ناظرین و سامعین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں آپ عہد کیجئے کہ ہم اپنی قوم سے جہالت کو دور کریں گے، ہم اپنی قوم سے فتنہ و فساد کی بیماری کو دور کریں گے۔ تو رمضان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں۔ ہماری قوم میں کیا ہے، 3 بیماریاں اس وقت سب سے بڑی ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے، ایک جہالت، ایک غربت اور ایک بے روزگاری۔ تو ہم رمضان کے موقع پہ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے کہ اگر آپ کسی بے علم انسان کو دولت علم سے مالا مال کریں، اگر بے روزگار انسان کو روزگار دلانے میں اس کی مدد کریں، یہ سب عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں بے روزگاروں کو روزگار دلانے کی بات کریں، اور جو زیور علم سے محروم ہیں انہیں زیور علم سے آراستہ کریں، اور جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ان غریبوں کی مدد کریں، اعانت کریں۔ رمضان سے بہتر مہینہ کوئی نہیں ہے کہ جس میں ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ تو اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے، مجبوروں اور پریشانوں کی مدد کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اصل مقصد تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کیونکہ عبادتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، سخاوتوں کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تقوی کو اختیار کریں اور برائیوں سے دور رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔